السلام علیکم ویورز، انم ہوم ریمیڈی چینل میں خوش آمدید۔ انم ہوم ریمیڈی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ رنگ کے اس سبسکرائب بٹن پر کلک کرنے کے ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کر کے کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کریں۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ شب عاشورہ کی نفل نماز کے متعلق شیئر کروں گی کہ اس کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے اور وحشت میں بے انتہا نعمتیں ملنے کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ محرم الحرام کی کچھ واقعات اور کچھ احادیث شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اسلامک سال ماہ محرم الحرام سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر و ایثار کا درس دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کے بارے میں بہت ہی فضائل وارد ہوئے ہیں، جس کے متعلق میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ اسی ماہ میں یوم عاشورہ، جو اپنی خصوصیات میں ممتاز ہے، سب سے فضیلت والا دن، اس کے متعلق بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ رمضان کے بعد افضل روزے آپ کو بتاؤں کہ کون سے ہیں، کس مہینے کے کس دن کے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم کی یہ احادیث ہے، حدیث نمبر 1163 ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافی امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل ہے، یعنی رات کے نوافل ہیں۔ تو اس آپ مہینے میں جتنا ہو سکے نوافل ضرور ادا کریں۔ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے ساتھ یوم عاشورہ کو واقع ہونے والے 25 اہم واقعات کے حروف کی نسبت سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ امام الحمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں شہزادگان ورفقہ 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشورہ کے دن اہل و عیال پر خرچ کرنے کی بھی بہت برکات ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراغی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ تعالی سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ جو لوگ مجھے پہلی بار سن رہے ہیں یا جو لوگ میرے نیو سبسکرائبر ہیں، ان سب کے لیے میں تھینک یو کہنا
کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ انم ہوم ریمیڈی چینل کو سبسکرائب کر کے کوئی بھی ویڈیو آپ سب سے پہلے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ آپ اس کی ویڈیوز میں جا کر، بلکہ آپ اگر پلے لسٹ میں جا کر اپنی پرابلم سے ریلیٹڈ ویڈیوز سرچ کریں گے تو آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ ہر سال امراض سے حفاظت کے لیے بھی بہت پیارا دن ہے۔ اس دن مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عزوجل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے پکا کر حضرت سیدنا کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے۔ بہت مجرب یعنی موثر آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عزوجل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ آپ کو بتاؤں 10 محرم الحرام کو آب زمزم تمام پانی میں شامل کر لیا جاتا ہے، تو محرم الحرام کو 10 محرم الحرام کو پانی بھریں، غسل کریں، پانی بھر کر زیادہ سے زیادہ پئیں، زیادہ سے زیادہ پانی پی لائیں۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ حدیث نمبر 3898۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشورہ کی خیرات کی برکات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ عاشورہ کے روز ملک رے میں قاضی صاحب کے پاس ایک سائل آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت نادار و عیالدار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 2 سیر روٹی، 5 سیر گوشت اور 10 درہم کا انتظام فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں برکت دے۔ قاضی صاحب نے کہا ظہر کے بعد آنا۔ فقیر ظہر کے بعد آیا تو کہا عصر کے بعد آنا۔ وہ عصر کے بعد پہنچا، تب بھی کچھ نہیں دیا، خالی ہاتھ ہی ٹرخا دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ رنجیدہ ایک نصرابی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ جواب دیا آج یوم عاشورہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے۔ اس نے سن کر کہا آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا، اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ سائل نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گہوی، 100 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و حرمت کے صدقے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالی شان محل نظر آئے، ایک چاندی اور ایک سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے دھکے کھلانے کے باوجود بھی کچھ نہ دیا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں نصرانی کے لیے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو نصرانی کے پاس گئے اور اسے دریافت کیا کہ کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1 لاکھ درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ نصرانی نے کہا میں روح زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا، رب العزت جل جلالہ کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے، لیجئے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں محمد اس کے بندہ خاص اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب میں آپ کے ساتھ شب عاشورہ کی نماز نفل شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھیں۔ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور وحشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ اس عمل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یوم عاشورہ کے دن جو آپ کے ساتھ واقعات شیئر کیے، جو آپ کے ساتھ فضائل شیئر کیے، جو برکات کی آپ کے ساتھ خرچ کرنے کی برکات شیئر کی، اور
سارا سال امراض سے حفاظت کے لیے جو طریقہ بتایا اس پہ عمل کریں، خود بھی کریں اور باقی لوگوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں۔ دیکھیے آپ کو کیا کچھ ملتا ہے انشاءاللہ۔ ویورز، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ نمبر کے متعلق پوچھا تھا، تو آج میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نمبر شیئر کر رہی ہوں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ایک بار شیئر کر چکی تھی، لیکن بہت سے لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ جو ٹائمنگ آپ کو دی جائے اسی ٹائمنگ کے دوران آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کال کرتے ہیں یا میسیج کرتے ہیں تو آنسر نہیں کیا جائے گا، اس لیے سامنے اسکرین پر آپ کو دکھایا جائے گا جو ٹائمنگ ہے اسی کے دوران آپ اپنے مسئلے کا، کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ اس کا حل پوچھ سکتے ہیں۔